بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام۔ اس وقت ملک میں ایک شور سنائی دے رہا ہے اور وہ شور آئین پاکستان میں ترامیم کے حوالے سے ہے۔ آج بات کریں گے کہ آئین پاکستان میں کتنی ترامیم کی گئی، کتنی شکوں کو بدلا گیا۔ پاکستان کے آئین کے پہلے چند برسوں میں ہی کئی ترامیم کی گئی۔ اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت۔ پہلی ترمیم 1974 میں کی گئی، جس میں آرٹیکل 1 اور آرٹیکل 257 متاثر ہوئے۔ اس میں آئین سے مشرقی پاکستان کے حوالہ جات حذف کر کے نئے اصطلاحات شامل کیے گئے، یعنی آرٹیکل ختم نہیں ہوئے بلکہ ان میں تبدیلی کی گئی۔ اسی سال دوسری ترمیم بھی کی گئی، جس میں آرٹیکل 263 کے کلاز نمبر اے اور بی کو متاثر کیا گیا۔ اس آرٹیکل میں احمدیوں کی آئینی حیثیت سے متعلق شقوں میں ترمیم کی گئی اور نئی تعریفی شامل کی گئی، یعنی کہ آرٹیکل جو ہے وہ برقرار رہا۔ 1975 میں تیسری ترمیم کے تحت آرٹیکل 10 متاثر ہوا۔ یہاں صرف نظر بندی کی مدت کو 1 ماہ سے بڑھا کر 3 ماہ کر دیا گیا، یعنی آرٹیکل میں ترمیم ہوئی لیکن ختم نہیں ہوا۔ اسی سال چوتھی ترمیم کی گئی، جس میں آرٹیکل 199، 51 اور 106 متاثر ہوئے۔ ہائی کورٹ کے اختیارات میں اضافہ اور اقلیتی نشستوں کے نظام نے ترامیم کی گئی، لیکن آرٹیکلز برقرار رہے اور صرف شقیں تبدیل یا پھر شامل کی گئیں۔ 1976 میں پانچویں ترمیم کے تحت آرٹیکل 10، آرٹیکل 175 اور آرٹیکل 198 متاثر ہوئے۔ ہائی کورٹس کے دائرہ اختیار اور اختیارات میں اصطلاحات کی گئی، آرٹیکلز برقرار رہے۔ اسی سال چھٹی ترمیم بھی کی گئی، جس میں آرٹیکل 179 اور آرٹیکل 195 متاثر ہوئے اور ججوں کی عمر ریٹائرمنٹ مقرر کی گئی۔ سپریم کورٹ کے 65 سال جبکہ ہائی کورٹ کے جج کی 62 سال مقرر کی گئی۔ آرٹیکلز برقرار رہے، صرف شقوں میں تبدیلی ہوئی۔ 1977 میں 7ویں ترمیم کے تحت آرٹیکل 96 متاثر ہوا۔ وزیر اعظم کے لیے اعتماد کے ووٹ کا طریقہ شامل کیا گیا، جبکہ آرٹیکل برقرار رہا، صرف متن میں ترمیم کی گئی۔ اس وقت وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو۔ 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں 8ویں ترمیم کی گئی، جس میں آرٹیکل 270A، 63، 62، 58 2B اور 268 متاثر ہوئے۔ یہاں متعدد آرٹیکلز میں بڑی ترامیم کی گئی، کچھ شقیں شامل ہوئی، کچھ ریپوائنٹس کیے گئے، مگر آرٹیکل ختم نہیں ہوا۔ اہم تبدیلی یہ ہوئی کہ صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ملا اور ایگزیکٹو اختیارات میں اضافہ ہوا۔ اس وقت صدر جنرل ضیاء الحق تھے اور پارلیمنٹ کا کوئی منتخب وزیر اعظم نہیں تھا۔ 1997 میں 13ویں ترمیم کی گئی، جس میں آرٹیکل 258 2B کو متاثر کیا گیا اور اس شق کو حذف کیا گیا۔ آرٹیکل 58 برقرار رہا۔ اس ترمیم کے ذریعے صدر کے اختیارات واپس لے کر پارلیمنٹ کو مضبوط کیا گیا۔ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے، یعنی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت۔ 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کی گئی۔ ناظرین کرام، یہ وہی آئینی ترمیم ہے کہ جس کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی بارہا بات چیت کرتی ہے اور متعدد بار یہ کہتے سنائی دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ کہتی ہے کہ اس 18ویں ترمیم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ حالیہ بیانات کی بات کی جائے تو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اسمبلی کے پلیٹ فارم پر یہ بات کی گئی کہ 18ویں ترمیم کسی کا باپ ختم نہیں کر سکتا۔ بات کی جائے اس ترمیم کی تو اس ترمیم میں جو ہے وہ ناظرین کرام آرٹیکل 38، آرٹیکل 25A، آرٹیکل 19A، آرٹیکل 9A، آرٹیکل 6، آرٹیکل 175A، آرٹیکل 172(3), 154، آرٹیکل 153 اور آرٹیکل 239 متاثر ہوئے۔ کئی آرٹیکلز میں بڑی ترمیم کی گئی، چند میں نئی شقیں شامل ہوئیں، کچھ میں متن تبدیل کیا گیا، لیکن کوئی آرٹیکل ختم نہیں ہوا۔ اس ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری، بنیادی حقوق اور عدلیہ میں نمایاں اصطلاحات لائی گئیں۔ اس وقت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے، یعنی کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں آئینی ترمیم کی گئی۔ 2015 میں 21ویں ترمیم کی گئی اور آرٹیکل 239A کے تحت آرٹیکل 175 متاثر ہوا۔ ان میں عارضی
فوجی ترمیم شامل کی گئی تاکہ فوجی عدالتوں کے قیام کو اجازت دی جا سکے، آرٹیکلز برقرار رہے۔ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے اور صدر ممنون حسین، یعنی کہ نون لیگ کی حکومت۔ 2018 میں 25ویں آئینی ترمیم کی گئی۔ آئینی ترمیم میں آرٹیکل 246، 106، آرٹیکل 59، آرٹیکل 51، آرٹیکل 1 اور آرٹیکل 247 متاثر ہوئے۔ کچھ شقیں حذف کی گئی، کچھ نئی لکھی گئی، مگر آرٹیکلز ختم نہیں ہوئے۔ اس ترمیم کے ذریعے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا اور پرانا انتظامی نظام ختم ہوا۔ اس وقت وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی اور صدر تھے ممنون حسین، یعنی کہ ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کی حکومت میں آئینی ترمیم کی گئی۔ 2024 میں 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، جس میں آرٹیکل 9A، 175، آرٹیکل 175A، آرٹیکل 90 اور آرٹیکل 100 متاثر ہوئے۔ عدلیہ اور ایگزیکٹو کے متعدد شقیں ری پوائنٹس اور اپڈیٹ کی گئیں، آرٹیکل برقرار رہے۔ اہم تبدیلی ماحولیاتی حقوق کی شمولیت اور عدالتی نظام میں اصطلاحات تھی۔ اس وقت وزیر اعظم تھے شہباز شریف اور اس مرتبہ بھی حکومت تھی مسلم لیگ نون کی۔ اور اس کے بعد جو ترمیم کی گئی وہ آپ نے حالیہ ترمیم دیکھی کہ جس کا 27ویں آئینی ترمیم کہا گیا۔ اس میں بھی کئی شقیں تبدیل کی گئی، کئی کو ریپوائنٹس کیا گیا، مگر صورتحال یہ ہے کہ اب اس کی گونج جو ہے وہ اس ملک کے ایوانوں میں گونج رہی ہے۔ بل پارلیمنٹ سے پاس کر دیا گیا ہے، آگے کیا ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اللہ حافظ۔